قازقستان کے شہر آستانہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاک روس دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا، ہمیں مستقبل میں تعلقات مزید مضبوط کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم کی کل چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجک وزیر اعظم قاہر رسول زادہ سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے تاجکستان کے تاجروں کو کراچی بندرگاہ پر راہداری تجارت کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ریل اور روڈ سے علاقائی روابط کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان وسط ایشیائی ممالک کو تجارتی راہداری فراہم کرے گا۔ پی ٹی آئی کی ایک بار پھر شیخ وقاص اکرم کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے نامزدگی۔ پی ٹی آئی چیف ویب عامر ڈوگر نے نون لیگ کے طارق فضل چودھری سے ملاقات کی۔ عامر ڈوگر نے کہا کہ حکومت نے پی ایس سی کی صدارت کے لیے 4 نام مانگے تھے، ہم پہلے شیخ وقاص اکرم کو نامزد کر چکے، اس لیے حکومت سے درخواست ہے کہ پی ایس سی کے لیے شیخ وقاص اکرم کو ہی کنسیڈر کیا جائے۔ تحفظ آئین پاکستان کے نام سے جو الائنس بنا ہوا ہے ان سے ہمارا رابطہ بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہیں اور مشترک چیزوں کے اوپر ہمارا موقف بھی ایک ہے، لیکن ظاہر ہے اس الائنس میں ہی کہ اب تو پارٹیوں کے اندر بھی پرابلمز پیدا ہو گئی نا، ایک آدمی ایک بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا آدمی دوسری بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ قوم اس سے کنفیوز ہوتی ہے۔ کنفیوز لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا اپوزیشن تحریک تحفظ آئین اور مولانا فضل الرحمان سے اتحاد کے سوال پر جواب، بولے 12 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنا ایک دن کا نہیں ہوگا، ہم یہاں بیٹھیں گے، لوگ تیار ہو کر آئیں گے، ہمارا واحد ایجنڈا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط واپس لی جائیں، ہم فارم 45 کے مطابق الیکشن کا نتیجہ چاہتے ہیں، نئے الیکشن نہیں۔ ہتھنی کی طرح بھاگنے کے طنز پر فواد چودھری بھڑک گئے۔ شیرفت المربت کو جواب سابق وفاقی وزیر بولے یہ سارے ڈرائیور لیول کے لوگ ہیں جو جیت کر آ گئے، ان کی سیاسی خدمات کیا ہے؟ ایسے لوگ حادثاتی طور پر سیاست میں آ جاتے ہیں، جب تک بانی جیل میں ہیں تب تک فلم بند ہے، یہ سب تو آئٹم سانگ چل رہے ہیں، انہیں دیکھ کر انجوائے کریں۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کا فواد چودھری سے رابطہ، موجودہ قیادت پر تنقید نہ کرنے کی درخواست، مثبت تجاویز پر غور کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا موجودہ پالیسی کے تحت بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں۔ پاکستان کی سفارتی تاریخ کا منفرد واقعہ، اقوام متحدہ میں پاکستان کے ایک نہیں 2 مستقل مندوب تعینات۔ حکومت کا مستقل مندوب منیر اکرم کو فی الحال عہدے سے نہ ہٹانے کا فیصلہ، عاصم افتخار کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا ایڈیشنل مستقل مندوب مقرر کر دیا گیا۔ منیر اکرم آئندہ 1 برس تک اپنی سفارتی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ 12 جولائی تک ہر حال میں فیصلہ سنانا ہے۔ جج افضل مجوکا کے دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران ریمارکس، بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا خاور مانیکا کو اتنا ریلیف نہ دیا جائے، میں فوجداری کا وکیل ہوں، مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک چیز کو پکڑ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا، سزا معطلی کے ڈائنامکس اور ہیں اور مرکزی اپیلوں کے الگ ہیں۔ سماعت 8 جولائی تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کو ایک اور مقدمے میں ریلیف، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تھانہ اپارہ میں درج مقدمے میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، اسد قیصر، فیصل جاوید اور شہریار آفریدی کو بری کر دیا۔ عدالت نے بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تھانہ کھنہ میں درج 2 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی حاضری سے متعلق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے رپورٹ طلب، آئندہ سماعت پر دیگر تمام ملزمان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن جماعت سنی اتحاد کونسل کا اسمبلی کے گیٹ پر علامتی احتجاجی اجلاس۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کہتے ہیں کہ حکومت سوار کان کا سامنا نہیں کر سکتی تو 12 کروڑ عوام کا کس طرح کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اجلاس میں آٹے کے مارکیٹ نرخ منگوا لیے۔ محکمہ فوڈ کی بریفنگ میں پیش کردہ ڈیٹا مارکیٹ کے نرخ سے مختلف تھا۔ مریم نواز کا نرخوں کے غلط اعداد و شمار پیش کرنے پر اظہار ناپسندیدگی۔ پاکستان کوالٹی کنٹرول اسٹینڈرڈ کی کیٹیگری کے مطابق آٹے کے نرخ کے تعین کی ہدایت، کرپٹ عناصر کے خلاف یقینی قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔
का जिन बेकाबू शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। घंटों घंटों की बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ कारोबार भी शदीद मुतासिर। सूबाई वजीर जाहिर शाह तूरों का एक्शन। मर्दान में गिड स्टेशन का दौरा, 5 से ज्यादा फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। जाहिर शाह तूरों ने हुक्काम से कहा, लोड शेडिंग ने अवाम का बुरा हाल कर दिया। शेड्यूल लोड शेडिंग के अलावा बिजली की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सिंध के वजीर दाखिला जिया लंजार की मुलाकात। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला की सदर को सिंध की मजमूई सूरत हाल, कच्चे में ऑपरेशन और कराची में स्ट्रीट क्राइम पर तफसीली ब्रीफिंग। सदर ने कहा वो अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सिंध में 8, 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन बंद रखे जाएंगे। सिंध हुकूमत ने वफाक से दरख्वास्त कर दी। नॉर्थ कराची सलीम सेंटर के करीब बेकाबू डंपर ने टैक्सी को रौंद दिया। खातून समेत 2 अफराद जा बहक, बच्चों समेत 3 जख्मी। कराची में मुस्तकिल ना किए जाने पर असातिज़ा का एहतजाज। रेड जोन में हंगामा, सिंध असम्बली के बाहर सड़क पर एहतजाज। पुलिस का एहलकारों का लाठी चार्ज। सेक्रेटरी तालीम और मुजाहिरीन के मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबात की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को भेजने की यकीन दहानी पर धरना खत्म। फेल तालिब इल्म पैसे दें और बोर्ड से मैट्रिक का सर्टिफिकेट लें। कराची में मैट्रिक बोर्ड का मेगा स्कैंडल। माजी में फेल तालिब इल्मों को सेक्रेटरी बोर्ड की जानिब से पास किए जाने का इंकशाफ। फेल तलबा को सेक्रेटरी नवीद गुजर के दस्तखत से सर्टिफिकेट जारी हुए। माहिरीन तालीम का हुकूमत सिंध से नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात का मुतालबा। सेक्रेटरी नवीद गुजर और चेयरमैन शरफ अली का मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। कराची वाले हो जाएं तैयार। शहर में मॉनसून का पहला स्पेल 8 जुलाई की शाम में एंट्री देगा। कराची में बादलों के डेरे, समंदरी हवा बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बारिशें बरसाने वाला नया निज़ाम आज पाकिस्तान में एंट्री देगा। रवा हफ्ते के दौरान मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद, बुनेर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जहलम, सियालकोट में भी बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर आंधी का इम्कान। लाहौर में भी बारिश की पेशगोई। टंगकोट में डाकुओं का कच्चे के इलाके में पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 4 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 1 डाकू मारा गया। पुलिस ने डाकुओं के ठिकाने को आग लगा दी। डेरा गाजी खान में लर्जा देने वाला वाकया। मां के 3 बच्चों को छुरी से ज़िबाह करने की कोशिश। बच्चे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। बच्चों के वालिद का कहना है कि अहलिया का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साज तेजी के नतीजे में 100 इंडेक्स 80,000 की सतह उबूर कर गया। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार तेज रहा था और हिस्स की मालियत में 84 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ था। बजट खवातीन के लिए बबाल, सजना सवरना भी हो गया मुहाल। मेकअप का सामान 55% और ज्वेलरी 45% महंगी हो गई। खवातीन महंगाई के तूफान से परेशान। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। रफह, खान यूनिस, शुजाया, दीर अल बला और दीगर इलाकों में बमबारी और गोलाबारी। इनखला के लिए महफूज करार दिए गए इलाके अलमवासी और दीर अल बला पर भी हमले। 24 घंटों में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सयूनी फौज के हुक्म के बाद शुमाली खान यूनिस से बड़े पैमाने पर नकल मकानी। 2.5 लाख से जायद फलस्तीनियों को जबरी बेदखली का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम उनरवा का कहना है कि फलस्तीनियों को इलाकों से निकल जाने का इसराइली हुक्म फलस्तीनियों की मुश्किलात और मसाइल मजीद बढ़ा देगा। खान यूनिस खाली करने के इजरायली हुक्म से 2.5 लाख फलस्तीनी मुतासिर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की इजरायली हुक्म पर तनकीद। कहा, फलस्तीनियों के लिए फरार होने के लिए कोई महफूज जगह नहीं है। गजा मामले पर इसराइल की हिमायत। बाइडेन इंतजामिया के मुस्ताफी अफसरान ने
امریکی پالیسی کو ناکام اور فلسطینیوں کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کی حمایت اور ہتھیاروں کی ترسیل جاری رکھنے کے لیے امریکی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ غزہ سے متعلق امریکی پالیسی ایک ناکامی اور امریکی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والی طلباء تحریک کو دبانے پر ایران کی 11 امریکی اہلکاروں پر پابندیاں عائد۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق پرامن لوگوں کو طاقت سے دبانے کی کوشش کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی بلیک لسٹ میں شامل ہونے والے اہلکاروں کا تعلق امریکی پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ فحش اداکارہ کو خاموش رہنے کے لیے رقم دینے کے کیس میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سزا 18 ستمبر تک مؤخر عدالت نے سزا سنانے کے لیے 11 جولائی کی تاریخ مقرر کی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام ہے کہ ان کے فحش اداکارہ اسٹارمی ڈینیلز کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جسے چھپانے کے لیے 2016 کے صدارتی انتخابات کے موقع پر اداکارہ کو رقم دی گئی۔ برطانیہ میں الیکشن کا دنگل کل سجے گا۔ ہاؤس آف کامن کی 650 نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 14 سال سے برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی میں سخت مقابلہ متوقع۔ انتخابات سے قبل پولز نے حکمران کنزرویٹو کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فرانس میں انتخابات کے پہلے مرحلے میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلی کامیابی پر احتجاج۔ امیگریشن مخالف سخت رہنما پن کو جماعت کو دوسرے مرحلے میں کامیابی سے روکنے کے لیے بائیں بازو کی جماعتیں ایک ہو گئیں۔ ووٹوں کی تقسیم روکنے کے لیے 200 سے زائد امیدوار دستبردار، مزید امیدواروں کی جانب سے دستبرداری پر غور۔ ٹیکنالوجی اور جدت ترازی کے میدان میں پاکستان کے نام بڑا اعزاز۔ پاکستانی ٹیم نے ورلڈ روبوٹ اولمپیاڈ کے سیلف ڈرائیونگ کار مقابلے میں کوالیفائی کر لیا۔ ایچ ایس این کالج کے طلبہ کی ٹیم نے فیوچر انجینئرز کیٹیگری میں ورلڈ روبوٹکس اولمپیاڈ کا قومی سطح کا اعزاز حاصل کیا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈ 2024 کا آج سے انگلینڈ میں آغاز۔ افتتاحی میچ انگلینڈ اور انڈیا، دوسرا میچ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے کینگروز کے خلاف میدان میں اترے گی۔ ایونٹ میں ماضی کے کئی نامور کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ جرمنی میں جاری یورو کپ کے کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل۔ ہالینڈ اور ترکی نے بھی فائنل 8 میں جگہ بنا لی۔ ہالینڈ نے رومانیہ کو 0-3 گول سے شکست دے دی۔ ترکی نے آسٹریلیا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے قابو کر لیا۔ $100 دو جنت میں پلاٹ لو۔ میکسیکو میں پادری نے لوٹ سیل لگا دی۔ رقم کارڈ سے بھی ادا کرنے کی سہولت۔ پادری نے 2017 سے اب تک لاکھوں ڈالر پیٹ لیے۔ اور سرسبز نظارے، جھیل، جھرنے اور ٹھنڈا موسم۔ بالاکوٹ کے سیاحتی مقام وادی کاغان کے جادوئی مناظر نے سب کو سحر زدہ کر دیا۔ مختلف علاقوں سے شدید گرمی کے ستائے شہری وادی کاغان پہنچ گئے۔